بدھ اور نروان۔ قدرت کے علاوہ وہاں دوسرے لوگ بھی نفل پڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں بھی دھکے لگتے تھے، وہ بھی لڑکھڑا کر گرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ نیت نہ ٹوٹے، لیکن ان کی توجہ بھٹک جاتی، ادھر ادھر دیکھنے لگتے اور انہیں پھر سے نیت باندھنی پڑ جاتی۔ پھر جو میں نے دیکھا کہ ایک تازہ دھکا کھانے کے بعد قدرت میرے قریب آ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ چہرے پر اس قدر سکون تھا کہ جیسے پہاڑ کے ویرانے میں سنو لائن سے اوپر کسی کھو میں تنہا کوئی یوگی دھیان لگائے بیٹھا ہو۔ ان کے چہرے پر کوئی الجھن نہ تھی، فکر کی کوئی سلوٹ نہ تھی، آزردگی کا نشان نہ تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بڑ کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بدھ ہوں جنہیں نروان حاصل ہو چکا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تقاضائے بشری کے منافی ہے۔ یہ لوگ جو اس افراتفری میں دھیان لگائے رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیا یہ بشری تقاضوں سے بے نیازی حاصل کر چکے ہیں؟ دفعتاً مجھ پر انکشاف ہوا کہ صرف وہی لوگ اس حجرے میں نفل ادا کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے یونیسن کی نعمت بخشی ہے۔ صرف وہی لوگ جو پہلے سے ہی نوازے ہوئے ہیں، صرف وہی لوگ جنہیں پہلے ہی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ گاروں پر یہاں نفل پڑھنے کے دروازے کیوں بند کر دیے گئے ہیں؟ مجھ سے دنیا دار جنہیں یکسوئی کی طاقت حاصل نہیں، جو پہلے ہی نوازے ہوئے نہیں، وہ اس نعمت عظمیٰ سے کیوں محروم ہیں؟